بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بصرہ کی کسی بستی میں ایک انتہائی غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف انتہائی عقل مند، نیک اور اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ یوسف کا خاندان 4 افراد پر مشتمل تھا، جن میں یوسف، اس کی بیوی عالیہ اور 2 بیٹے تھے۔ یوسف کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور ایک مٹی کی کچی جھونپڑی ہی اس کا واحد سہارا تھی، کیونکہ زندگی محنت سے ہی بھری پڑی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے اسے ہر روز مشقت سے گزارنا پڑتا تھا، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔ یوسف ہر روز صبح سویرے اٹھتا، اپنے پرانے کمزور گدھے کو تیار کرتا اور جنگل کی طرف نکل پڑتا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ سارا دن اپنی پرانی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتا اور پھر شام کو ان کے گٹھے تیار کرتا، انہیں اپنے گدھے پر لادتا اور شہر کے بازار میں بیچنے لے جاتا۔ لکڑیاں بیچ کر اسے جو کچھ دینار ملتے، ان سے وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی، دال یا کبھی کبھار سبزیاں خرید لاتا اور اپنے گدھے کے لیے جو بھی خرید لیتا، اور پھر شام کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن بہت سے دن تو ایسے ہوتے کہ پورا دن جنگل میں محنت کرنے کے باوجود صرف اتنا ملتا جتنا گدھے کے لیے جو کا ایک چھوٹا تھیلا خریدنے کو کافی ہو۔ رات کو یوسف، اس کی بیوی عالیہ اور تمام بچے بھوکے پڑے رہتے۔ بچوں کی بھوک کی آوازیں یوسف کے دل کو چھلنی کر دیتی، مگر کیا کرے، اس کی تقدیر میں شاید ایسا ہی لکھا تھا۔ پھر بھی یوسف ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ وہ ہر نماز میں یقین سے دعا کرتا، اے اللہ، تو ہی روزی دینے والا ہے، میرے بچوں کو روٹی دے دے، میں تیرے بھروسے پر ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو ایک دن ضرور میری تقدیر بدل دے گا، تو ہی قادر مطلق ہے۔ ایک مبارک دن جب سورج کی سنہری کرنیں جنگل کو روشن کر رہی تھیں، یوسف اپنے گدھے کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک امیر تاجر ملا جسے اپنے قافلے کے لیے لکڑیوں کی اشد ضرورت تھی۔ تاجر نے اس سے کہا کہ وہ اس کے پورے قافلے کے لیے لکڑیاں کاٹ لائے، جس کا اسے دگنا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ یہ بات سن کر یوسف خوش ہو گیا اور تاجر سے کہا، آپ قافلہ سرائے پہنچیں، آپ کو شام تک لکڑیاں مل جائیں گی۔ تاجر قافلہ سرائے کی طرف چلا گیا اور یوسف جنگل میں جا پہنچا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی کلہاڑی سے ایک سوکھا درخت کاٹنے لگا۔ تنوں، ٹہنیوں، شاخوں کا بوجھ، یوسف نے دن بھر محنت کی۔ گدھا بار بار لادتا اور قافلہ سرائے میں لکڑیاں پہنچاتا رہا۔ آخر شام کو اسے اچھا خاصا معاوضہ ملا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ سیدھا بازار گیا اور اپنے پیسوں سے گھر والوں کے لیے رنگ برنگی چیزیں خریدنے لگا۔ تازہ روٹی، گوشت، دال، سبزیاں، پھل، دودھ اور بچوں کے لیے مٹھائی بھی۔ پھر گدھے کے لیے ایک بڑا سا تھیلا جو کا خریدا جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دل میں سوچا، آج اللہ نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ سب کچھ لاد کر جب وہ گھر کی طرف چل پڑا تو راستے میں اسے 3 آدمی نظر آئے جو دیکھنے میں مسافر لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی یوسف کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، بھائی، یہ شہر کی مشہور مسجد والی گلی کہاں ہے؟ یوسف رک گیا، اپنے گدھے کو ایک جگہ کھڑا کیا اور اس آدمی کو دوسری طرف لے جا کر دیوار سے راستہ بتانے لگا۔ سیدھے چلو، دائیں مڑو، پھر بائیں، وہاں مسجد کا مینار نظر آئے گا۔ اس اجنبی آدمی نے یوسف کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ راستہ بتانے کے بعد یوسف جب اپنے گدھے کی طرف واپس مڑا تو اس کا گدھا وہاں سے غائب تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ آدمی ٹھگ تھا۔ اس نے اسے باتوں میں لگایا اور پیچھے اس کے 2 ٹھگ دوست چپکے سے اس کا گدھا اور اس کا سارا سامان لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ گدھا غائب، سارا سامان، کھانا، جو کا تھیلا، سب غائب۔ یوسف پاگل ہو گیا، یا اللہ، میرا گدھا! وہ چیخا، سڑکوں پر دوڑا، گلیوں میں گھوما، پورے بازار کے چکر لگائے، آتے جاتے لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے میرا گدھا دیکھا؟ میرا غریب گدھا! وہ پکارتا رہا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پاؤں چلنے سے سوج گئے، پسینہ ٹپک رہا تھا مگر گدھا کہیں نہ ملا۔ آخر ایک بوڑھے نے بتایا، زمین پھٹ گئی تھی، تیرا گدھا اس میں دھس گیا۔ یوسف سمجھ گیا کہ جو ٹھگ اس کا گدھا لے گئے ہیں وہ اب اسے کبھی واپس نہیں مل سکے گا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں اب بھی اللہ پر پکا یقین تھا۔ اے رب کریم، ہر روز تو مجھے تھوڑا سا ہی دیتا ہے، آج جب بہت دیا تو میرا گدھا چوری ہو گیا، اب میں بھوکے بچوں کے سامنے کیا کروں؟ مگر میں تیرے بھروسے پر ہوں، تو ہی میری تقدیر بدل سکتا ہے، تو میری مدد فرما، جیسے تو اپنے تمام بندوں کی مصیبت میں مدد فرماتا ہے، مجھے بدحال نہ چھوڑ۔ تھکا ماندہ یوسف شہر کے محل سلطانی کی طرف چل پڑا۔ وہ سلطان کے پاس شکایت کرنے جا رہا تھا۔ محل کے باہر پہنچا تو پہریداروں نے روک لیا۔ غریب لکڑہارا سلطان کے دربار میں کیسے جا سکتا تھا؟ یوسف صدائیں بلند کرنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا، میرا گدھا، میں انصاف کے لیے یہاں آیا ہوں۔
اس کی آواز محل تک پہنچی۔ سلطان جو کھڑکی پر بیٹھا تھا اس نے یوسف کی آواز سنی۔ نیچے ایک غریب پھٹے پرانے کپڑوں والا آدمی آنکھوں میں آنسو ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سلطان کا دل پسیج گیا۔ اس نے پہریداروں کو اشارہ کیا، اس غریب کو اندر آنے دو۔ یوسف دربار میں داخل ہوا، جھک کر سلام کیا۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، آؤ بھائی، کیسے آنا ہوا؟ کیا مصیبت ہے جو تم اس طرح بلک بلک کر رو رہے تھے؟ یوسف کی آواز رک گئی۔ وہ روتے ہوئے پوری کہانی سنا دی کہ کیسے آج اسے اتنا کام ملا اور وہ بہت خوش تھا۔ اسے آج بہت دینار ملے اور اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ خریدا، لیکن 3 ٹھگ اس کا سارا سامان اور گدھا لے کر بازار سے فرار ہو گئے۔ آخر میں بولا، مولا، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس نے میری تقدیر بدل دی تھی، مگر یہ مصیبت آ گئی۔ سلطان کو اس کی کہانی سن کر اس پر بہت ترس آیا۔ وہ یوسف سے کہنے لگا، تم ایک محنتی آدمی ہو اور تمہارا اللہ پر یقین دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ تم جیسے لوگ ہماری ریاست کا فخر ہیں، جن کے ایمان کی سچائی سے یہ ریاست آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے۔ پھر سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس لکڑہارے کو سب کچھ سرکاری خزانے سے عطا کیا جائے، اس کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ سلطان نے یوسف کو بھرپور انعام سے نوازا، اسے سونے کے سکے، نئے کپڑے، ایک گدھا اور گھر کے لیے مہینے بھر کا راشن دیا۔ یوسف خوشی سے پاگل ہو گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سلطان کو دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، اے سلطان سلامت، ریاستیں صرف نیک رعایا کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ نیک سلطانوں کی وجہ سے بھی قائم رہتی ہیں۔ اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے۔ یوسف خوشی خوشی دربار سے چلا گیا۔ وہ اپنے آپ سے سرگوشی کر رہا تھا، اے اللہ، تو نے کرم کر دیا، تو نے میرا بھروسہ سچ کر دکھایا۔ لیکن سلطان کے دربار میں موجود ایک وزیر جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، حسد سے جل اٹھا۔ یہ غریب لکڑہارا کیسے اتنا بڑا انعام پا گیا؟ میں نے تو برسوں سلطان کی خدمت کی لیکن کبھی اتنا انعام نہیں پایا۔ وہ سلطان کے پاس گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، مولا، مجھے یہ آدمی جھوٹا اور مکار لگ رہا ہے۔ اس نے انعام حاصل کرنے کے لیے آپ کو جھوٹی کہانی سنائی اور خدا پر یقین ہونے کا جھوٹا ڈھونگ رچایا، جس سے آپ کو اس پر ترس آ گیا اور وہ آپ سے ڈھیروں انعام لے اڑا۔ مجھے نہیں لگتا یہ آدمی نیک ہے، مجھے اسے آزمانے دیں، میں اس سے سوال کروں گا جس سے اس کا دھوکہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ گیا اور اسے تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ اگلے دن سلطان نے یوسف کے گھر سپاہی بھیجے اور اسے دربار میں لا کھڑا کیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر دل میں اللہ کا یقین تھا۔ اے رب کریم، تو ہی مددگار ہے۔ سلطان بولا، اے آدمی، یہ وزیر تجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ تو نے ہمیں سب کے سامنے دھوکہ دیا ہے۔ تجھے اس سوال کا جواب ہر حال میں صحیح دینا ہے۔ صحیح جواب دیا تو تجھے پچھلے انعام سے دگنا انعام ملے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو تیرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ یوسف نے سر جھکایا اور اللہ سے مدد مانگی۔ وزیر نے پوچھا، دنیا کا آغاز کہاں ہے اور انجام کہاں؟ یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا، مگر ایک لمحہ سوچا اور بولا، مولا، دنیا کا آغاز اور انجام اللہ کی مرضی میں ہے، کیونکہ زمین گول ہے۔ مولا، آپ کہیں سے شروع بھی کریں، وہ پوری زمین کا چکر لگا کر گھوم کر وہیں ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑا نقطہ تو اللہ کی رضا ہے۔ یہ جواب سن کر سلطان خوش ہو گیا، اسے یوسف کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ درباری اس کے جواب پر اسے داد دینے لگے۔ وزیر خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں اسے یوسف پر اور زیادہ غصہ آنے لگا اور اس کے حسد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سلطان نے پہلے سے 2 گنا انعام دیا۔ یوسف خوشی خوشی دربار سے نکلا۔ وزیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اسے لگا کہ بھرے دربار میں اس کی بے عزتی ہوئی ہے اور وہ خود جھوٹا ثابت ہوا ہے، اس لیے اس نے یوسف سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن صبح پھر وہ سلطان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولا، یہ لکڑہارا بہت مکار ہے، اسے اس کی اچھی قسمت نے بچا لیا۔ آپ مجھے ایک اور موقع دیں، میں اسے ایک اور سوال سے پکڑ لوں گا۔ سلطان کو حیرت ہوئی، لیکن چونکہ یہ وزیر بہت دیر سے سلطان کی خدمت کر رہا تھا، اس لیے اس نے ایک مرتبہ پھر اس پر یقین کر لیا اور اپنے سپاہی یوسف کے گھر بھیجے۔ کچھ دیر بعد سپاہی یوسف کو لے کر دربار میں داخل ہوئے۔ یوسف پھر سے پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی شرط رکھی گئی، جواب سچ ہوا تو انعام کل کے انعام سے 2 گنا دیا جائے گا، اور جواب غلط ہونے کی صورت میں موت کی سزا تھی۔ یوسف نے ایک بار پھر دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی اور پھر سوال پوچھا گیا۔ وزیر فوراً بولا، تم کہتے ہو کہ تمہیں خدا پر بہت یقین ہے اور تمہیں اس پر بہت بھروسہ ہے، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کا چہرہ کہاں ہے؟
یوسف نے یہ سوال سنا اور مسکرانے لگا۔ سلطان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یوسف کو اس سوال کا جواب بھی پتہ ہے اور یہ آدمی جھوٹا اور مکار نہیں ہے۔ یوسف نے فوراً سلطان سے کہا، ایک شمع منگوائیں۔ شمع جلائی گئی۔ یوسف بولا، مولا شمع کا نور کہاں ہے؟ سلطان بولا، ہر طرف۔ یوسف بولا، اسی طرح خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اور اس کا نور لامتناہی ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے خدا کا چہرہ ہر جگہ موجود ہے، وہ نور ہے، ہر سمت میں پھیلا ہوا ہے۔ میرا یقین اسی پر ہے۔ سلطان خوشی سے جھوم اٹھا۔ دربار میں موجود سب لوگ اسے پھر سے داد دینے لگے۔ سلطان کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو خدا کے وجود کی اتنی خوبصورت مثال دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے ہم سب کو لاجواب کر دیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ پھر سلطان نے اعلان کیا کہ یوسف کو 2 گنا نہیں بلکہ 10 گنا خزانہ دیا جائے گا۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب لوگ یوسف کو ملے انعام پر خوش تھے اور وہ آپس میں یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ یوسف اس انعام کا حقدار ہے، لیکن وزیر کا چہرہ غصے سے کالا ہو گیا۔ وہ اپنے غصے میں اپنے آپ کو جلا رہا تھا۔ آج پھر پوری رات وزیر کو نیند نہ آئی۔ وہ حسد میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ وہ ہر حال میں یوسف کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، چاہے اسے اپنے آپ کو داؤں پر ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ اگلی صبح وزیر نے آخری حملہ کیا۔ مولا پہلے مجھے لگتا تھا یہ آدمی جھوٹا ہے، لیکن نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ یہ جادوگر بھی ہے۔ اس سے سب کچھ واپس لے لو اور اسے سزا دو۔ سلطان سمجھ گیا کہ اس کا وزیر حسد میں مبتلا ہے، لیکن سلطان نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے ایک بار پھر یوسف کو دربار میں بلایا اور شرط بالکل وہی تھی، لیکن یہ سوال بھی آخری تھا۔ یوسف تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے دل میں اطمینان تھا۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر آیا اور کہنے لگا، کیا سوال ہے؟ وزیر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، خدا کا کام کیا ہے؟ یوسف خاموش ہو گیا۔ وزیر خوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اسے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یہ ڈھونگی ہے۔ اگر یہ واقعی اللہ کا بندہ ہوتا تو اسے اس سوال کا جواب آتا۔ سلطان نے کہا، اگر یوسف نے اس سوال کا جواب دے دیا تو تجھے وزارت سے ہٹا دیا جائے گا اور اسے وزیر بنا دیا جائے گا۔ یوسف بولا، مولا امان دے۔ سلطان نے امان دی۔ وزیر کو حکم دیا گیا، چوغا اور پگڑی اتارو۔ وزیر گھبرایا مگر حکم مانا۔ یوسف نے اپنے کپڑے اتارے، وزیر کو دیے اور پھر کہنے لگا، تم میرے کپڑے پہن لو۔ وزیر ہچکچایا مگر سلطان نے غصے سے حکم دیا۔ وزیر نے فوراً یوسف کے کپڑے پہن لیے۔ یوسف نے وزیر کے کپڑے پہنے، پھر کہنے لگا، اے وزیر کرسی سے اترو۔ وزیر اپنی کرسی سے اترا۔ یوسف وزیر کی کرسی پر بیٹھا اور وزیر سے بولا، یہی رہا جواب، سلطان سلامت، خدا کا کام اٹھانا اور گرانا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو وزیر تھا، اب میں ہوں۔ یہ عجیب معجزہ ہے، خدا کا کام لامتناہی ہے، جس میں سے ایک تم نے ابھی دیکھ لیا۔ میرا بھروسہ اسی پر تھا اور اس نے میری تقدیر بدل دی۔ سلطان نے قہقہا لگایا، بہت اعلیٰ، تم آج سے میرے وزیر ہو۔ وزیر دنگ رہ گیا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے 20 کوڑے مارو، حسد کی سزا۔ پھر یوسف سے کہنے لگا، تمہیں یہ وزارت بہت بہت مبارک ہو، یہ سلطنت تم جیسے نیک اور عقل مند وزیروں سے مزید پھلے پھولے گی۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا جس کے بھروسے نے اس کی تقدیر بدل دی۔ دوستو، اس کہانی سے بہت سبق ملتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کے گہرے اور سبق آموز پیغام دیتی ہے جو ہر انسان کے لیے رہنما ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ پر پکا یقین رکھو، کیونکہ وہ ہر مشکل، غربت اور مصیبت میں مددگار ہے۔ وہ نیک اور نیک بندوں کی تقدیر ایک لمحے میں بدل دیتا ہے۔ جب روزی کی تنگی ہو، بھوک کی اذیت برداشت ہو یا نقصان کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہارو۔ ہر نماز میں دعا کرو اور جو کچھ ملا اس کا شکر کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محنت اور ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، غربت کو دولت میں بدل دیتا ہے اور ذلت کو عزت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا اہم سبق حسد اور دھوکے سے بچنا ہے، کیونکہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور نقصان ہے۔ برسوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں یا آزمائشوں کا جال بچھاتے ہیں، ان کی سازشیں اللہ کی مرضی کے سامنے ناکام ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ حسد نیکیوں کو آگ کی طرح جلا دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی بھلائی پر خوشی مناؤ اور اپنی محنت پر توجہ دو، اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ تیسرا سبق نیکی، حکمت اور اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا ہے۔ راستہ بتانا، سچی بات کہنا اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا نیکی کی نشانیاں ہیں جو انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کامنٹ بھی کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔